اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے آخری پارے کی سورۃ الکوثر کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک میں موضوع ہے نماز اور قربانی اللہ کے لیے ہے۔ یہ موضوع اس سورہ مبارکہ سے نکل رہا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بیان فرمایا ہے۔ کیا فرمایا سورۃ الکوثر میں؟ پھر ہم یہ تلاوت سن کر اور اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر۔ ارشاد باری تعالی ہے، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر۔ یہ ہو گئی سورہ، مختصر ترین سورہ ہے قرآن مجید کی، جو کل 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر اپنے معنی اور مطالب، مقاصد، مفاہیم کے اعتبار سے بہت اعلیٰ درجہ رکھنے والی سورہ ہے۔ امام السنت اعلی حضرت عجیب البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سورہ کا ترجمہ فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ فصلی لربک، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی کرو، ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اس میں ویسے کوئی مشکل سمجھنے والی بات مشکل تو ہے نہیں، مگر چونکہ تفسیر میں مفسرین نے بہت کچھ فرمایا اور ہر ایک مفسر نے جدا جدا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عظیمہ کا ذکر فرمایا، اس خیر کثیر کا جس کی کوئی گنتی، کوئی شمار ہم بندوں کے پاس نہیں ہے۔ ہمیں تو ماننا ہے، اقرار کرنا ہے، شمار نہیں کرنا، اقرار کرنا ہے، شمار ہم سے ہو نہیں سکتا۔ یہ جو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ خاص رحمت اللہ عالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے، خصوصیات میں سے، یعنی کہ انبیاء کرام جو روایات اور احادیث کے مطابق 1,24,000 دنیا میں تشریف لائے، ان سب میں ارفع و اعلیٰ صفات اور خوبیاں اور خیر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کو عطا فرمائی۔ اس پر اتفاق ہے علماء کا، صوفیاء کا، فقہاء کا، محدثین کا، مفسرین کا،
اتفاق ہے کہ خیر کثیر، یہ جو ترجمے میں بات آئی کہ بے شمار خوبیاں، یہی خیر کثیر ہے. ہر خوبی خیر ہے. اور پھر جب خیر کثیر کہا جائے تو اس کا معنی یہ نکلے گا کہ کثرت سے خوبیاں، اور کثرت کی کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں. کثرت تو کثرت ہے، کثیر تعداد میں. تو یہ خوبیاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محبوب سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا فرمائی. حالانکہ معجزات تو دیگر انبیاء کرام کو بھی ملے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو معجزات نہیں ملے، ایسا نہیں کہ ان کو خوبیاں نہیں ملی، ایسا نہیں کہ ان کی صفات نہیں. تمام انبیاء معصوم ہیں، تمام انبیاء کرام اپنے ساتھ معجزات لے کر آئے ہیں، مگر بات ہو رہی ہے خیر کثیر کی، بے شمار خوبیوں کی. تو بے شمار خوبیاں کا جہاں تذکرہ ہوگا وہاں حضور اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے گا، آپ کا اسم مبارک آئے گا. اب دیکھیے نا، آپ کا اسم مبارک ہے محمد، قرآن میں ہے. ایک آپ کا نام مبارک ہے احمد، یہ بھی قرآن میں ہے. یہ ذاتی اسماء مبارکہ ہے نا آپ کے. تو محمد کا تو معنی ہی یہ نکلتا ہے کہ وہ ذات جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. محمد کا معنی کیا ہوا؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. یہ لغوی معنی یہ ہے، بہت زیادہ تعریف کیا ہوا. اب آپ بتائیے کہ جس کا نام ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ بیان فرما دیا، قرآن پڑھنے والا جب بھی قرآن پڑھے گا محمد کا نام ضرور لے گا. محمد الرسول اللہ قرآن کی ایک آیت شریفہ ہے، تو محمد کا نام تو ضرور آئے گا. جب نام آئے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ خود بخود تعریف ہو گئی، نام لینے سے ہی تعریف ہو گئی. یعنی اگر کوئی تعریف کو شمار نہ کرے، خوبیوں کو شمار نہ کرے، خوبیوں کا بیان نہ کرے، صرف محمد نام لے لے تو معلوم ہوگا خوبیاں آ گئیں، تعریفیں آ گئیں، حضور کی تعریف ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات پاک کو ایسی صفات دے کر دنیا میں بھیجا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لاتے ہی اجالا ہو گیا، نور پھیل گیا، ظلمات دور ہو گئیں. اب یہ جو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس میں شان نزول بھی ہے، اور خود احادیث شریفہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہمارے سامنے ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، اور وہ حضرت انس بن مالک بڑے مشہور صحابی ہیں، ان سے مروی ہے کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں تھے صحابہ کرام، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تشریف فرما تھے، جلوہ افروز تھے. تو آپ نے سر مبارک کو جھکایا، جیسے اونگ آئی، اونگ آتی نا نیند کی طرح سے اونگ آئی، اور پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا. جب سر مبارک اٹھایا تو آپ کے لبہائے مبارک پر تبسم ہوا، مسکراہٹ آئی. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات میں سے صفت یہ ہے کہ آپ نے کبھی قہقہا نہیں لگایا. قہقہا کہتے ہیں نا بہت زور کے ساتھ ہنسنا، یہ حضور سے ثابت نہیں. مسکرانا ثابت، اس کو کہتے ہیں تبسم. تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر مبارک اٹھایا تو تبسم فرمایا.
اور پھر ہم سے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر ایک سورت نازل فرمائی، یعنی وحی آئی، اور وہ سورۃ الکوثر ہے، اور اللہ تعالی نے مجھ کو کوثر کی خوشخبری سنائی کہ اللہ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر، حضور نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ عقیدے کی بات یاد رکھنا آپ، میں جب بھی کوئی تقریر کرتا ہوں یا بیان کرتا ہوں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوران بیان کوئی نقطہ عقیدے کا آ جائے تو اس کو بیان کر دوں تاکہ لگے ہاتھوں علم حاصل ہو جائے۔ یہ اللہ و رسول عالم حدیث میں ایک جگہ نہیں، کئی احادیث میں آتا ہے، مختلف احادیث میں، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے۔ ایسی احادیث کثرت سے ہیں۔ یہ بھی حدیث جو میں اس وقت سنا رہا ہوں، اس میں جب حضور نے پوچھا صحابہ سے، صحابہ جانتے ہو کہ ابھی جو مجھ پر وحی آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کوثر عطا فرمائی، تو وہ کوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو عقیدے کی بات یہ ہے اس میں کہ صحابہ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو بات اللہ جانتا ہے اس نے اپنے رسول کو بھی بتایا ہے۔ اس پہ عقیدہ رکھنا درست ہے، منع نہیں ہے اور ناجائز نہیں ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کا رسول بھی جانتا ہے، تبھی تو صحابہ نے کہا نا۔ اور اگر کوئی بات غلط ہوتی، مثلا صحابی کہہ رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسول علم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، اگر یہ بات غلط ہو تو اللہ کے رسول خاموش نہ رہیں۔ آپ کی شان اقدس سے یہ بعید ہے بات کہ اگر کوئی بات خراب ہو، کوئی بات غلط ہو، عقیدہ غلط ہو، تو اللہ کے رسول فوراً عقیدہ درست فرمائیں گے۔ غلط بات کو حضور برداشت نہیں کرتے۔ حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ حضور نے خاموشی اختیار کی ہو، بلکہ خاموشی تو حدیث کہلاتی ہے کہ صحابی نے کوئی عمل کیا، کسی صحابی نے یا کوئی بات کہی، اللہ کے رسول نے سن کر خاموشی اختیار فرمائی، اس کو محدثین کہتے ہیں اس کا درجہ حدیث ہے، یعنی اس کو جائز سمجھو، حدیث سمجھو، کیونکہ رسول نے منع نہیں کیا۔ تو جب صحابہ نے جواب میں عرض کیا اللہ و رسول علم، تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا مت کہنا، صرف یہ کہو کہ اللہ جانتا ہے، بس نہیں، حضور نے سن لیا، سن کر خاموش ہوئے۔ تو ایسی کئی احادیث ملتی ہیں جن سے یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ بھی جانتا ہے اور اللہ کی توفیق اور اللہ کے دیے ہوئے سے اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ درست ہے عقیدہ۔ اب یہ حدیث میں بات آ گئی، تو جب صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، تو حضور نے فرمایا وہ جو کوثر ہے نا، جو مجھ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ ایک نہر ہے جو جنت میں ہے، حوض ہے جو میدان محشر میں، میدان محشر میں حوض کا نام ہے حوض کوثر، اور جنت میں وہ نہر ہے اس کا نام ہے نہر کوثر، اور وہاں جنت سے پانی جو ہے وہ میدان محشر کے حوض میں آئے گا، اور میں حوض کوثر کا مالک اللہ نے مجھ کو بنایا ہوا ہے کہ حوض کوثر پر میں کھڑا ہوا ہوں گا اور میری امت وہاں پر حاضر ہو جائے گی، تو میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا اور اپنی امتیوں کو اس حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ اب صحابہ نے ایک اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اپنی امتی کو وہاں کس طریقے سے پہچانیں گے؟ یعنی کوئی شناخت بھی تو ہوگی نا. کیا کوئی چہرے پہ لکھا ہوگا کہ آپ کا امتی ہے؟ مثلا مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں کہ کوئی لکھا ہوا ہوگا کہ یہ آپ کا امتی ہے، یا کوئی خاص کوئی ایسا کوئی لباس ہوگا، کیا ہوگا؟ مطلب تو یہ تھا کہ کیسے پہچانیں گے آپ؟ حضور نے فرمایا میں ان کے چہروں پر جو نور ہوگا وضو کا، اس سے پہچانوں گا یہ میرا امتی ہے. سبحان اللہ. اب اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا لگے ہاتھوں ہمیں کہ یہ جو وضو ہم کو ملا ہوا ہے، ہر نماز کے لیے شرط ہے کہ وضو کرو پھر نماز پڑھو، تو یہ وضو بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری جن کا مزار باہر موجود ہے، بانی اس مسجد کے، وہ بیان فرما رہے تھے. 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، انتقال سے پہلے کی، جب بیان فرمایا کرتے تھے. تو آپ نے وضو کا کوئی مسئلہ آیا، وضو کی بات آئی، تو آپ نے فرمایا وضو جو ہے وہ ایک ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ اگر کوئی بندہ وضو کرے اور اس سے نماز پڑھے اور اس کے بعد دوسری نماز کا وقت آ جائے اور وضو باقی ہے لیکن پھر تازہ وضو کر لے اگلی نماز کے لیے، تو فرمایا حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا ہوگا جیسے نور پر نور، کہ نور تو پہلے ہی تھا. الوضوء علی الوضوء النور علی النور، یہ حدیث پاک، النور علی النور، کہ وضو خود نور ہے، لیکن اگر وضو ہوتے ہوئے اگلی نماز کے وقت نماز پڑھنے کے بعد، اس وضو سے نماز پڑھنے کے بعد پھر وضو کر لیا تازہ، تو یہ ایسا ہوگا جیسے نور پر نور حاصل کر لیا. اور پھر میرے جد امجد نے فرمایا کہ جو باوضو شخص رہتا ہے، یعنی اس کی عادت ہو گئی باوضو رہنے کی، بہت اچھی عادت ہے یہ، جس کو اللہ نصیب کر دے کہ صرف نماز کے وقت وضو نہ بلکہ ہر وقت وضو سے رہے، ہے نا. تو فرمایا باوضو شخص پر کوئی ناپاک چیز، خبیث چیز یا ناپاک اثرات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ناپاک چیزوں کا، جیسے جنات وغیرہ، خبیث وغیرہ، یہ وہ اثرات ان کا باوضو شخص پر نہیں ہوتا. تو یہ بات مجھے یاد آ گئی اس بیان میں، تو میں نے یہ بات بیان کر دی. کبھی کبھی بزرگوں کی روحانی توجہ بھی تو ہوتی رہتی ہے نا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ بزرگوں کی روحانیت اللہ والوں کی زندہ ہے، ان کی روحانی توجہ موجود ہے. اور علم کی بات جب ہو رہی ہو تو ان کی روحانی توجہ ہو جاتی کہ یہ بھی بیان کر دو تاکہ علم میں اضافہ ہو جائے. تو وضو پر بات ہو رہی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سوال پر کہ آپ اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے، تو حضور نے کیا فرمایا کہ ان کے چہرے روشن ہوں گے وضو کے اثرات کی وجہ سے، تو وہ میرے امتی ہوں گے. سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے. اب پھر حضور نے فرمایا حدیث پاک میں اس کی تشریح حوض کوثر کی، کہ فرمایا اس کا پانی دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا، پانی سفید ہوگا دودھ سے زیادہ، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. یہ حدیث میں فرمایا حضور. مسلمان کا کام کیا ہے کہ جو حدیث صحیح معلوم ہو، صحیح ہو کہ بھئی یہ حدیث جو ہے یہ کوئی جھوٹی نہیں ہے، موضوع حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث ہے، جیسے بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، اور صحیح حدیث ہونا اس کا ثابت ہو جائے، وہاں پر اپنی عقل کو چھوڑ دو. یعنی یہ مت سوچو کہ میری عقل میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. تمہاری عقل جو ہے وہ قرآن کے تابع ہے، تمہاری عقل حدیث کے تابع ہے، اوپر نہیں ہے، نیچے ہے. سمجھنا، سمجھ لینا اس بات کو. عقل جو ہے وہ قرآن کے نیچے ہے، قرآن سے اوپر نہیں، کیونکہ عقل مخلوق ہے، عقل مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ کلام الہی ہے. تو عقل قرآن کے تابع ہے
اور عقل حدیث کے تابع ہے. جہاں قرآن سے بات ثابت ہو جائے، جہاں حدیث سے بات ثابت ہو جائے، وہاں آمنا صدقنا کہہ کر تسلیم کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ نہیں میں تو پڑھا لکھا ہوں، میں تو اپنے علم سے سوچ رہا ہوں کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا. یعنی آپ یہ کہو گے کہ بھائی حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ دودھ کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی تو دودھ کی طرح سفید نہیں ہوتا ہے نا. عقل میں بات نہیں آ رہی نا، کیونکہ دنیا میں پانی سفید نہیں ہوتا. مگر جب اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا تو یقین کرنا ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. رسول اللہ نے فرما دیا، بس اس سے آگے کوئی بات نہیں. شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرما دیا میٹھا ہوگا، بس اس سے آگے کوئی بات نہیں. برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا تو اب برف کتنا ہی ٹھنڈا ہو، مگر رسول اللہ نے فرما دیا کہ حوض کوثر کا پانی برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا تو بس آگے کوئی بات نہیں. یہ ایمان ہے، اس کا نام ایمان ہے. حجت بازی کرنا ایمان تھوڑی ہے، بحث کرنا ایمان نہیں ہے. ایمان تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے جو فرما دیا ہے نا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے تو بس ختم با کوئی بات. اب دیکھیے، اب بات آگے چلیے. سورہ کوثر پر گفتگو ہو رہی نا. سورۃ الکوثر اتنی مختصر ترین صورت ہے کہ بچے کو یاد ہوتی ہے. کیونکہ اگر قرآن پاک کی تلاوت کوئی نماز میں کرنا چاہتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ میں سب سے چھوٹی صورت پڑھ لوں تو پھر یہی پڑھے گا، وہ سورۃ الکوثر پڑھے گا نا، کیونکہ بڑی مختصر ترین صورت ہے، صرف 3 آیات پر مشتمل. وہ کہے گا بھئی یہی پڑھ لو، ٹھیک ہے نا. تو معلوم ہوا کہ یہ سورہ ہے تو مختصر، مگر اس میں کیا کیا باتیں آ رہی ہیں. حوض کوثر بھی مراد لی گئی ہے، کیونکہ خیر کثیر کی ایک فرد، ایک حصہ حوض کوثر. یہ جو بے شمار خوبیوں کا بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی نا، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی حوض کوثر ہے، ایک خوبی نہر کوثر ہے، اسی کی فرد ہے. خوبیوں میں سے ایک خوبی، اور باقی اور خوبیاں تو بے شمار خوبیاں ہیں. رحمت للعالمین ہونا یہ بھی حضور کی خوبی ہے. اللہ نے فرمایا اپنے لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. اور اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ تو خود اللہ فرما رہا ہے. تو یہ خوبی تو ہے حضور کی. کسی اور نبی کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے انبیاء تشریف لائے، بعد میں تو کوئی نہیں آیا نا. کوئی نیا نبی حضور کے بعد نہیں ہے. جتنے نبی آئے وہ سب حضور سے پہلے گزرے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی آئے وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو سارے نبی تو پہلے آئے ہیں، مگر خاتم النبیین اللہ نے حضور کو بنا کر بھیجا ہے. تو یہ بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے. وہ جو خیر کثیر کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، اس میں سے ایک خیر کون سی ہے؟ آپ کا خاتم النبیین ہونا. عقیدہ ختم نبوت جو ہمارا ایک متفقہ مسئلہ ہے اہل سنت و جماعت کا، کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. یہ خیر کثیر میں شامل ہے. پھر خیر کثیر میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو بلند درجات عطا فرمائے، وہ ایسے بلند درجات ہیں کہ 1400 سال سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ تا قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند سے بلند ہوتا رہے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالی نے خود فرما دیا کہ حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ایک بڑا خوبصورت نقطہ اس میں مفسرین نے فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو اس میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو عطا فرمائیں،
اپنے رسول کو عطا فرمائی، حالانکہ حضور نبی بھی ہیں، حالانکہ حضور رسول بھی ہیں۔ تو علماء نے اس میں یہ نقطہ نکالا ہے کہ اس سے یہ مراد لینا چاہیے کہ نبی تو بہت سے نبی ہیں، رسول تو بہت سے رسول ہیں، مگر جس خیر کثیر کا اللہ تعالیٰ ذکر فرمانا چاہتا ہے وہ صرف حضور کا مقدر ہے، یعنی تخصیص ہو گئی ہے، اس میں تخصیص ہو گئی کہ یہ خاص الخاص اللہ کے رسول کا مقام و مرتبہ ہے، کہ جو خیر کثیر جو اللہ ان کو عطا فرمانا چاہ رہا ہے وہ صرف اور صرف اور صرف رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ سب سے اولا ہمارا نبی، سب اولا ہمارا، اور سب سے بالا اعلی ہمارا، سب سے بالا والا ہمارا۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے جو علماء نے فرما دیا کہ سب سے اولا اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا اور سب سے والا ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے چلیے، اگلی آیت شریفہ میں کیا فرمایا اللہ نے؟ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے آپ۔ اب نماز کا ذکر آ گیا، اور نماز دین اسلام کی وہ عبادت ہے جو تمام فرائض عبادات میں سب سے زیادہ مشہور، معروف اور سب سے زیادہ کثرت سے ادا کی جانے والی عبادت، دن میں 5 مرتبہ فرض کر دی گئی۔ اب 5 مرتبہ تو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، مگر بڑی شاندار بات کیا ہے جو حدیث کی روشنی میں، اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج جس میں مجھے یہ نماز کا تحفہ ملا، تو اس وقت تو 50 نمازیں اللہ نے فرض کی تھیں۔ جب درخواست کی، کمی کی، تخفیف کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر اور ان کی درخواست پر، تو اللہ تعالیٰ نے کمی فرمائی یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ اب 5 نمازیں ہیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 وقت نماز، مگر اللہ کے رسول نے خوشخبری ہمیں کیا دی ہے کہ تم 5 نمازیں پڑھ لینا، ثواب 50 نمازوں کا لے لینا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا، ہے نا ماننے والی بات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث پاک کہ ثواب اس کو ایسا ملے گا، میری امتی کو 5 وقت نماز پڑھ لے وہ تو ثواب لے لے گا 50 وقت کا۔ تو یہ تو نفع کا سودا ہے نا، گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے نا۔ 5 وقت پڑھیں اور 50 وقت کا ثواب لے لیں، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا فرق ہے یہ زمین آسمان کا، کہاں 5 کہاں 50 ہے نا۔ تو اس سے ہم کو فائدہ لینا ہے کیا کہ اپنے آپ کو نماز کا پابند بنانا ہے، کیونکہ دیکھیں نبی کے لیے، رسول کے لیے، حبیب کے لیے، محبوب کے لیے اللہ فرما رہا ہے فصلی، پس نماز پڑھ۔ تو معلوم ہوا کہ نماز سے کوئی بھی بری نہیں ہے، نبی ہو، ولی ہو، صحابی ہو، اہل بیت میں سے ہو، پیر ہو، فقیر ہو، نماز سے بری نہیں ہے، جب تک کہ ہوش و حواس اس کے گم نہ ہو جائیں۔ نماز تب معاف ہوتی ہے جب کوئی بندہ مجذوب ہو جائے۔ مجذوب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہوش حواس اللہ نے معطل کر دیا ہے، شریعت کا قلم اس پر نہیں چل رہا، ٹھیک ہے نا۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ حضرت یہ مجذوب کی پہچان کیا ہے، ملفوظات میں اعلیٰ حضرت کے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ چونکہ وہ خود تو مجذوب ہے، حالت جذب میں ہے، اور اس کے ہوش و حواس تو معطل ہیں، جیسے کوئی دیوانہ ہو جاتا ہے تو دیوانے پر نماز تھوڑی فرض ہوتی ہے پاگل کے اوپر، وہ تو سالک پر فرض ہوتی ہے نا، جو سلوک میں چل رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ اگرچہ وہ حالت جذب میں ہے، خود مجذوب ہے، مگر شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا، نماز پڑھنے سے کسی کو منع نہیں کرے گا۔ کیوں کہ نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، تو سالک کو تو نماز پڑھنا ہے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب پاک سے فرما دیا فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور ساتھ میں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ فرما رہا رب کے لیے پڑھیے، یعنی نماز جو ہے وہ کبھی کسی کو دکھانے کے لیے نہ پڑھی جائے، نہ پڑھی جا سکتی ہے، نہ پڑھنی چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور نے فرمایا حدیث پاک میں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو۔ اب گھروں میں تو کوئی لوگ نہیں دیکھ رہے نا، باہر والے لوگ گھر میں تھوڑی آ رہے ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، آپ اکیلے میں بھی نماز پڑھ رہے ہو، تو کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ آپ تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، اور اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنا ہے۔ تو جب بندہ نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کی نماز اللہ ہی کے لیے لکھی جائے گی، وہ دکھاوے میں نمود و نمائش میں نہیں آئے گی۔ فصلی لربک فرمایا، وانحر، اگلی بات کیا فرمائی اللہ نے؟ قربانی کر۔ نحر، اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے نحر، کیونکہ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا گائے بکری کی طرح، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، کھڑے کر کے، اور اس کو نیزہ مارا جاتا ہے اور اس کا خون بہایا جاتا ہے۔ تو عرب میں، اہل عرب میں زیادہ تر اونٹوں کی قربانی ہوتی تھی۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ فتح مکہ حج کے موقع پر حضور نے 63 اونٹ خود اپنے دست مبارک سے نہر فرمائے، 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے، باقی حضرت مولا علی نے نہر فرمائے۔ تو نہر کا لفظ جو آیا یہ اس لیے آیا کہ زیادہ تر اونٹوں کی قربانی ہوتی تھی۔ اب قربانی چونکہ حلال جانوروں کی جو جائز ہے اس میں بکرا بھی آ گیا، بھیڑ بھی آ گئی، گائے بھی آ گیا، بھینس بھی آ گیا، سب آ گئے، تو جو حلال جانور قربانی کے ہیں وہ مراد لیے جائیں گے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو، کہ نہ نماز میں دکھاوا ہو نہ قربانی میں دکھاوا ہو، قربانی بھی اللہ کے لیے کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ راضی ہو جائے بس۔ چنانچہ پھر آگے کیا فرمایا؟ انا شانیہ کا هو الابتر، یہ آخری آیت ہے، بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے سورت کا؟ مفسرین نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 فرزند ارجمن، 2 شہزادے یکے بعد دیگر وفات پا گئے۔ سب سے بڑے حضرت قاسم، اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما شیر خوارگی میں وفات پا گئے۔ شیر خوارگی میں یعنی ابھی تو وہ لڑکپن کی عمر کو نہیں پہنچے، وہ جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے، وہ تو دودھ پیتے بچے تھے، مگر اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ یہ اللہ کی حکمت کی بات ہے، اللہ کی مرضی ہے، دینے والا بھی اللہ، لینے والا بھی اللہ، لے لیا۔ تو اس وقت جو کفار تھے، مشرکین، بغض رکھنے والے اللہ کے رسول سے، دشمنی رکھنے والے، عاص بن وائل اور عقبہ بن معیط، اور اس کے علاوہ کعب بن اشرف، اور اس کے علاوہ ابو جہل، اس کے علاوہ ابی لہب، ان سب نے خوشیاں منائیں، معاذ اللہ۔ خوشیاں کیوں منائیں؟ انہوں نے اس لیے خوشیاں منائیں کہ اب یہ جو اولاد نرینہ تھی نا حضور کی، محمد کی، یہ ختم ہو گئی، تو اب محمد کا نام جو ہے چلے گا نہیں آگے۔ اب یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ صرف لڑکے سے ہی نام چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دکھا دیا کہ حضور کے جو صاحبزادے نرینہ اولاد اللہ نے ان کو لے لیا، اور کفار نے، مشرکین نے یہ کہا کہ اب حضور کی نسل باقی نہیں رہے گی۔ ابتر، دیکھیے لفظ کیا ہے قرآن میں، ان شانیہ کا هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہ ابتر ہے۔ ابتر کے معنی ہوتا ہے مقطوع النسل، جس کی نسل ختم ہو گئی ہو، ہے نا، نسل ختم ہو گئی۔ تو کفار نے کہا ان کی نسل ختم ہو جائے گی، اللہ نے فرمایا ان کی نسل ختم نہیں ہوگی، یہ اپنی امت کے روحانی باپ ہیں، ان کی معنوی اولاد قیامت تک چلتی رہے گی۔ تمہارا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تمہارا نام لینے والا دنیا میں نہیں ہوگا۔ ابی لہب کے نام پر کوئی نام نہیں ملے گا، ابو جہل کے نام پر کوئی نام نہیں ملے گا، محمد کے نام پہ بہت سے نام مل جائیں گے۔ تو ہمارا مشاہدہ ہے نا، آبزرویشن ہے نا، محمد نام ہوتا ہے نا لوگوں کا، صرف محمد بھی ہوتا ہے، اور اگر صرف محمد نہیں ہوتا تو نام کے آگے یا پیچھے محمد لگا ہوتا ہے حصول برکت کے لیے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا دشمن ہوگا نا، جو یہ خوشی منا رہا ہے
کہ آپ کی اولاد نرینہ فوت ہو گئی تو آپ کی نسل کٹ جائے گی، آپ کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، وہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہی ابتر ہے، اسی کی نسل ختم ہوگی۔ ہم نے تو آپ کو ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کے نام لیوا قیامت تک آپ کے نام کا کلمہ پڑھتے رہیں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے سورۃ الکوثر کی تفسیر میں سنا، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔